السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ ایران جنگ اب 1 مہینے سے بھی طویل ہو گئی ہے، مگر اب بھی حالات امریکہ کے کنٹرول سے باہر دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ صدر ٹرمپ پہلے دن سے ایران جنگ کو اپنی کامیابی اور فتح کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کبھی مذاکرات میں پیش رفت کا بیان دے دیتے ہیں تو کبھی دھمکیوں کے ذریعے ایران کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی دی ہوئی ٹائم لائن کے مطابق نہ صدر ٹرمپ اس جنگ کا خاتمہ کر پا رہے ہیں جو ان کے اپنے اندازوں سے زیادہ طویل ہو گئی ہے، اور نہ ہی وہ دنیا کو توانائی کے بحران سے بچا پا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ بنیادی مقاصد حاصل کر پائے ہیں جو جنگ کے ابتدا میں بیان کیے گئے تھے۔ لیکن اب صدر ٹرمپ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ زمینی کارروائی کے ذریعے وینزویلا کی طرح ایران کا تیل اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران میں فوج اتار کر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران مسلسل ٹرمپ کے مذاکرات کے بیانات کی تردید کر رہا ہے اور آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کے ذریعے تیل کی سپلائی کو متاثر کر رہا ہے، جس سے عالمی معیشت کو دھچکا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران زمینی کارروائی کے امکان پر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، مگر اس تاریخی کشیدگی اور عالمی بحران کے درمیان پاکستان کو غیر معمولی سفارتی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان جنگ بندی کروانے کے لیے نہ صرف امریکہ اور ایران سے مسلسل رابطے میں ہے، بلکہ خطے کے دیگر ممالک جو اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی نظریں بھی پاکستان پر ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد عالمی توجہ کا مرکز بنا رہا، جہاں پاکستان کی میزبانی میں سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا، جس میں خبروں کے مطابق نہ صرف جنگ بندی کے حوالے سے گفتگو ہوئی بلکہ آبنائے ہرمز کی بندش سمیت خلیجی ممالک کے دیگر خدشات بھی زیر بحث آئے۔ اسلام آباد میں اس غیر معمولی سفارتکاری کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی قیادت سے رابطہ کیا۔ خبروں کے مطابق اس دوران پاکستانی قیادت اعلیٰ امریکی حکام سے رابطے میں رہی۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان 1 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی صدر سے گفتگو کے دوران ایک دفعہ پھر ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا، جن میں امریکہ اور خلیجی ممالک سے رابطے شامل ہیں۔ پھر کل 4 ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی سہولت کاری میں مذاکرات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہوگی۔ The Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The Foreign Ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The Foreign Ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The Foreign Ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. پاکستان چین سے بھی رابطے میں ہے اور کل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے پر بھی جا رہے ہیں۔ اس سارے صورتحال میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے حوالے سے رائٹرز نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ پاکستان نے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ تھی۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی بات چیت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجاویز پر غور کیا گیا۔ 5 ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اس میٹنگ میں شریک ممالک نے بحری آمد و رفت سے متعلق تجاویز امریکہ کو پہنچا دی ہیں۔ خبر کے مطابق پاکستان، ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس تنازع میں ایک اہم سفارتی چینل کے طور پر ابھرا ہے، جبکہ ترکی اور مصر نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ مذکورہ تجاویز، جن میں مصر کی تجاویز بھی شامل تھیں، وہ اتوار کی میٹنگ سے پہلے وائٹ ہاؤس کو بھیجی گئی تھی، اور ان تجاویز میں سوئز کینال کی طرح کا فیس کا طریقہ کار شامل ہے۔ 2 دیگر پاکستانی ذرائع نے کہا کہ ترکی، مصر اور سعودی عرب مل کر خلیج سے تیل کی ترسیل کو منظم کرنے کے لیے ایک کنسورشیم بنا سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی اس میں شامل ہونے کا کہا گیا ہے، مگر ایک پاکستانی ذریعے کے مطابق پاکستان کو باضابطہ طور پر اس کنسورشیم میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا اور پاکستان یہ موقف رکھتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کنسورشیم سے متعلق اس تجویز پر امریکہ اور ایران کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستانی ذریعے نے مزید کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق مصر اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذکورہ تجاویز پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
سعودی حکومت اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی جواب نہیں دیا گیا، جبکہ ایک ترک سفارتی ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ترکی کی ترجیح جنگ بندی کو یقینی بنانا ہے اور اس حوالے سے جہازوں کی محفوظ گزرگاہ اعتماد سازی کا ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ پاکستان سفارتی حل نکالنے کے لیے کئی دن سے سرگرم ہے اور بنیادی طور پر جنگ رکوانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ خود صدر ٹرمپ بھی پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں، تاہم وہ روزانہ مکسڈ بیانات دے رہے ہیں جن میں مذاکرات میں کامیابی کی امید کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں لکھا کہ امریکہ ایران میں اپنی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ایک نئی اور زیادہ معقول رجیم کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے، جن میں بڑی پیش رفت ہو گئی ہے اور امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا اور اگر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر تجارت کے لیے نہیں کھولا گیا تو ہم ایران میں اپنی جنگ کا اختتام ایران کے تمام بجلی کے پلانٹس، تیل کے کنووں اور خارق جزیرے اور ممکنہ طور پر تمام ڈیسیلینیشن پلانٹس کو دھماکے سے اڑا کر مکمل طور پر تباہ کر کے کریں گے، جنہیں ابھی تک ہم نے دانستہ طور پر نہیں چھیڑا ہے۔ یہ ہمارے ان بہت سے فوجی اور دیگر افراد کے بدلے میں ہوگا جنہیں ایران نے 47 سالہ حکومت کے دوران قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایران سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مذاکرات کر رہے ہیں۔ We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely, and we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly, and as you know, they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. امریکی صدر کبھی مذاکرات میں پیش رفت کی بات کرتے ہیں تو کبھی ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں، مگر ایرانی قیادت مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی امریکہ سے براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے مطالبات غیر حقیقی اور غیر منطقی ہیں۔ مذاکره مستقیمی ہم نے اب تک امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں کیے۔ مذاکرات کے آخری دور کے بعد سے اب تک ان کے مطالبات تعداد میں بہت زیادہ غیر حقیقی اور غیر منطقی رہے ہیں۔ وہ اجلاس جو پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے، ہم اس فریم ورک میں شریک نہیں رہے۔ آبنائے ہرمز کیا اس سے پہلے کبھی بند تھی؟ ایران حالیہ تمام برسوں اور دہائیوں میں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں سمندری آمد و رفت کا محافظ رہا ہے۔ جو کچھ آج دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ امریکی اور صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران امریکی صدر کے بیانات کی تردید کر رہا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کے ساتھ ساتھ نہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں بلکہ ایران میں ممکنہ زمینی کارروائی کے لیے مزید ہزاروں امریکی فوجیوں کو خطے میں تعینات کر رہے ہیں۔ بہت سے فوجی مشرق وسطیٰ میں پہنچ بھی گئے ہیں اور ان حالات میں ٹرمپ نے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ ایران کے خارق جزیرے کو کنٹرول میں لے کر امریکہ ایران کے تیل پر قبضہ کر سکتا ہے، جیسا کہ وینزویلا میں صدر مدورو کو اغوا کرنے کی بات کیا گیا تھا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں صدر ٹرمپ کا انٹرویو شائع ہوا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں فوجی بھیج رہا ہے اور ایسے میں صدر ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کا تیل اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں اور خارق جزیرے کے ایکسپورٹ ہب پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ ان کی ترجیح ایران کا تیل حاصل کرنا ہوگی اور ٹرمپ نے اپنے اس ممکنہ اقدام کا موازنہ وینزویلا سے کیا۔ جنوری میں وینزویلا کے صدر نکولس مدورو کو امریکہ نے اغوا کیا تھا اور اب امریکہ کا ارادہ ہے کہ وینزویلا کے تیل پر غیر معینہ مدت تک کنٹرول رہے۔ صدر ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کو بحران میں دھکیل دیا ہے اور ایک ماہ میں تیل کی قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ برینٹ کروڈ پیر کی صوب ایشیا میں $116 فی بیرل سے اوپر چلا گیا، جو حالیہ جنگ کے آغاز کے بعد بلند ترین قیمت کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا کہ سچ بتاؤں تو میری پسندیدہ چیز ایران کا تیل لینا ہے، لیکن امریکہ میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کے امریکی اقدام کا حصہ ہوگا جہاں سے ایران زیادہ تر تیل برآمد کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں امریکی افواج کے بلڈ اپ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پینٹاگون نے ایسے 10,000 فوجیوں کی تعیناتی کا حکم دیا ہے جو زمین پر قبضہ کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی تربیت رکھتے ہیں۔ تقریباً 3,500 امریکی فوجی جمعے کو خطے میں پہنچ گئے، جن میں تقریباً 2,200 مرینز ہیں۔ مزید 2,200 مرینز راستے میں ہیں، جبکہ ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجیوں کو خطے میں بھیجنے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سب کے باوجود ایران کے خاک جزیرے پر حملہ کرنے کا ارادہ خطرناک ہوگا، جس سے امریکی فوجیوں کے جانی نقصان کا خدشہ مزید بڑھے گا اور جنگ کی لاگت اور مدت میں اضافہ ہوگا۔ ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ شاید ہم خاک جزیرہ لے لیں اور شاید نہ لیں، ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہمیں وہاں کچھ عرصہ رہنا پڑے گا
جب ان سے خاک جزیرے پر ایرانی دفاع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی دفاع ہے، ہم بہت آسانی سے جزیرے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں تنازع مزید پھیل گیا ہے۔ جمعے کو سعودی عرب میں ایک فضائی اڈے پر حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے اور $270 ملین مالیت کے امریکی طیارے کو نقصان پہنچا تھا جو سرویلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل بھی داغا ہے، جس سے کشیدگی کے ایک نئے مرحلے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی توانائی کے بحران کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ تاہم ایرانی تیل پر قبضے کی دھمکیوں کے باوجود صدر ٹرمپ نے زور دیا ہے کہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو 6 اپریل تک کی مہلت دی ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرے، ورنہ ایران کو توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا آئندہ دنوں میں جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جس سے آبنہ ہرمز دوبارہ کھل جائے، تو ٹرمپ نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 3000 اہداف باقی ہیں، ہم 13000 اہداف پر بمباری کر چکے ہیں اور مزید چند ہزار اہداف باقی ہیں، معاہدہ کافی جلد ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج ہو چکا ہے کیونکہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور کئی دیگر اعلیٰ حکام حملوں میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے یورینیم کو نکالنے کے لیے فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ امریکی فوج خطرے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ صدر ٹرمپ تقریباً 1000 پاؤنڈ یورینیم کو ایران سے نکالنے کے لیے ایک فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، جو ایک پیچیدہ اور خطرناک مشن ہوگا اور ممکنہ طور پر امریکی فورسز کو ایران کے اندر کئی دن تک یا اس سے زیادہ وقت کے لیے رہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کارروائی کا حکم دیں یا نہیں، کیونکہ ٹرمپ امریکی فوجیوں کو لاحق خطرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ عمومی طور پر یہ کارروائی کرنے پر غور کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنے میں یہ مدد دے سکتا ہے، یعنی ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران پر زور دیں کہ وہ جنگ ختم کرنے کی شرط کے طور پر یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے۔ صدر ٹرمپ کی سوچ سے واقف ایک شخصیت کے مطابق ٹرمپ نے سیاسی ساتھیوں سے بات چیت میں واضح کیا ہے کہ ایرانی یہ مواد نہیں رکھ سکتے اور اگر ایران مذاکرات کی میز پر یورینیم نہیں دے گا تو اسے زبردستی لینے پر غور کیا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کے پچھلے سال جون میں ایران پر فضائی حملوں سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام سے زیادہ 60% انتہائی افزودہ یورینیم اور تقریباً 200 کلو گرام 20% فسائل مٹیریل موجود تھا، جو آسانی سے 90% ہتھیار بنانے کے قابل یورینیم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ یورینیم زیادہ تر 2 مقامات پر ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل نے جون میں حملے کیے تھے، یعنی اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں ایک زیر زمین سرنگ اور نیتنز میں ایک ذخیرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کے پاس یورینیم افزودہ کرنے کے لیے سینٹریفیوجز ہیں اور وہ زیر زمین افزودگی کا نیا مرکز قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معاملات سے واقف ایک شخص کے مطابق صدر ٹرمپ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے نجی طور پر کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ٹارگیٹڈ کارروائی میں یہ مواد حاصل کیا جائے جو جنگ کے دورانیے کو زیادہ نہ بڑھائے اور امریکی فورسز کو اپریل کے وسط تک جنگ ختم کرنے کا موقع دے۔ ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ طویل جنگ نہیں چاہتے، ان کے کچھ قریبی مشیر چاہتے ہیں کہ وہ دیگر معاملات پر توجہ دے جن میں وسط مدتی امریکی انتخابات شامل ہیں۔ پولز کے مطابق ان انتخابات میں ریپبلکنز ممکنہ طور پر بڑے نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی فوجی افسران و ماہرین نے کہا ہے کہ یورینیم کو زبردستی حاصل کرنے کی کوئی بھی کارروائی پیچیدہ اور خطرناک ہوگی اور یہ کارروائی جنگ کو 4 سے 6 ہفتوں کے ٹائم فریم سے بھی آگے لے جا سکتی ہے۔ امریکی فورسز کو سائٹس پر جانے کے لیے ایرانی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز اور ڈرونز کے ممکنہ خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موقع پر پہنچنے کے بعد فوجیوں کو ماحولیاتی تحفظ کا بھی خیال کرنا ہوگا تاکہ انجینئرز بغیر کسی نقصان کے یورینیم کو ملبے میں تلاش کر سکیں اور بارودی سرنگوں یا بوبی ٹریپس کو چیک کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق یورینیم کو نکالنے کے لیے خصوصی ٹیم کی ضرورت ہوگی جو جنگ کے علاقے سے تابکاری مواد نکالنے کے لیے تربیت رکھتا ہو۔ انتہائی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر 40 سے 50 خاص سلنڈرز میں موجود ہے جو اسکوبا ٹینکس کی طرح لگتے ہیں۔ ایران کے ساتھ سابق جوہری مذاکرات میں شامل رہنے والے کولمبیا یونیورسٹی کے ایک سینئر ریسرچ اسکالر نے کہا ہے کہ یورینیم کو حادثات سے بچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کیسٹ میں رکھنا ہوگا جس کے لیے کئی ٹرک چاہیے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایئرپورٹ دستیاب نہیں ہوا تو عارضی ایئرپورٹ قائم کرنا پڑے گا تاکہ سامان لایا اور یورینیم کو نکالا جا سکے۔ یہ پوری کارروائی کئی دنوں یا ہفتے بھر جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور امریکی خصوصی آپریشن کمانڈ کے سابق کمانڈر جوزف وٹل نے کہا ہے کہ یہ کوئی جلدی سے داخل ہو کر فوراً باہر نکلنے والا معاملہ نہیں ہے۔
رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر ایران امن معاہدے کے تحت یورینیم دینے پر راضی ہو جائے تو امریکی فوج اس خطرناک کارروائی سے بچ سکتی ہے۔ امریکہ پہلے بھی غیر ملکی سرزمین سے پرامن طریقے سے یورینیم منتقل کر چکا ہے۔ 1994 میں امریکہ نے قازقستان سے یورینیم نکالا تھا جسے پروجیکٹ سیفائر کہا گیا تھا۔ 1998 میں امریکہ اور برطانیہ نے جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کے قریب ریئیکٹر سے انتہائی افزودہ یورینیم نکالا تھا جسے پھر اسکاٹ لینڈ کے ایک جوہری کمپلیکس میں لے جایا گیا تھا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ جیسے جیسے فوج ایران میں اہداف پر حملے کر رہی ہے، ٹرمپ یورینیم نکالنے کی کارروائی سے جڑے چیلنجز کے بارے میں بریفنگز لے رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق اگر صدر ٹرمپ نے حکم دیا تو فوج دیگر اقدامات کی تیاری بھی کر رہی ہے، جن میں مرین یونٹس اور آرمی کے پیراٹروپرز کو خطے میں تعینات کرنا شامل ہے جو ایران کے جنوب میں کسی جزیرے جیسی اسٹریٹجک جگہوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق پینٹاگون کے پاس ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے درکار زیادہ تر وسائل موجود ہیں۔ امریکہ خطے میں فوج بھیج رہا ہے، زمینی کارروائی کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ امریکی اعلانات پر رد عمل دیتے ہوئے پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقار نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ زمینی کارروائی ٹرمپ کی خواہش سے بڑھ کر کچھ نہیں، ہم طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بارہا ایران کو زمینی کارروائی اور خلیج فارس کے باقی جزیروں پر قبضے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ ایک دن صبح کسی موضوع پر سخت دھمکی دیتے ہیں اور اسی دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور چند گھنٹوں بعد جنگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیاں دراصل ایک خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، جن میں زمینی کارروائی یا ایران کی سرزمین کے کسی بھی حصے پر قبضے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جنگجو کافی عرصے سے ایسے اقدامات کے انتظار میں ہیں تاکہ ثابت کریں کہ جارحیت اور قبضے کا نتیجہ سوائے ذلت آمیز قید اور حملہ آوروں کے مارے جانے اور لاپتہ ہو جانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف دھمکیاں اور زمینی کارروائی کی تیاریاں۔ جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے، غیر یقینی برقرار ہے۔ اس حوالے سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے والے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں حکام کیا سوچ رہے ہیں، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے کامران یوسف اور واشنگٹن ڈی سی سے ادریس علی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کامران یوسف، گزشتہ روز اتوار کے روز پاکستان پوری دنیا کی نظر تھی اور سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا تھا، سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا اسلام آباد۔ 3 اہم ملکوں کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں موجود تھے، ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ظاہر ہے یہ کسی ایک ملاقات کے نتیجے میں تو نہیں ہو گئے، کئی ہفتوں سے ہونے والی سفارتکاری کا نتیجہ ہے جو عمل یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تمام ملاقات سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، کس سطح تک پہنچ چکی ہے سفارتکاری کی یہ کوشش جس میں پاکستان کو پوری دنیا سے پذیرائی مل رہی ہے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سفارتکاری ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو چاروں وزرائے خارجہ ملے ہیں، یہ کائنڈ آف ایک نیا ارینجمنٹ آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور ان کا پہلا اجلاس 19 مارچ ریاض میں ہوا تھا اور یہ اس کا دوسرا اجلاس تھا۔ اور اس اجلاس کا ایک تو obviously جو رویداد ہے خود وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا، لیکن ادروائز کوئی مشترکہ اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ جو تینوں باقی ملکوں کے وزرائے خارجہ تھے ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے حساس نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس موقع کے اوپر ان کو شاید پبلک کرنا اتنا آسان ہے۔ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، 2 بڑے ریزنز ہیں۔ ایک تو جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں پوری دنیا اور خاص کر کے یہ خطہ متاثر ہو رہا ہے، تو جو بھی اگر کوئی سیز فائر ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ ایران، امریکہ یا اسرائیل کے درمیان نہیں ہوگا بلکہ جو باقی فریقین ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ پاکستان میں جو ہونے والا اجلاس ہے یہ امپورٹنٹ تھا۔ نمبر 1، اس میں ان تجاویز کے اوپر اور کیا ان ممالک کی شرائط ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو پاکستان ممکنہ طور پر میزبانی کر سکتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا اس کا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو بھی ہے، کیونکہ جب یہ جنگ جب بھی ختم ہوتی ہے تو یہ جو مڈل ایسٹ ہے، یہ جو پورا ریجن ہے وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو گلوبل آرڈر ہے ایک نیا گلوبل آرڈر آئے گا۔ تو اس میں یہ جو 4 ممالک ہیں اور بعد میں باقی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم جو ایک پلاننگ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جہاں تک پیش رفت کی بات ہے، بالکل آئی تھنک کہ یہ پہلا موقع ہے کہ خود وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان
مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے کسی افیشل نے سرکاری سطح پر نہیں کہا. اب اس میں نیا جو ایک انٹری ہوئی ہے وہ چین پہلے بھی شامل تھا, لیکن چین اب زیادہ پرو ایکٹیولی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آئی بلیو جو پاکستان کے وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں وہ انہی کوششوں کی اور جو اس وقت ہو رہی ہیں اس کی ایک کڑی ہے. ادریس علی, پچھلے ہفتے جب آپ سے بات ہوئی, جس طرح پاکستان کے نام کے بغیر تو کوئی سفارتکاری کی کوشش اس وقت مکمل ہو نہیں رہی ہے. اسلام آباد جس طرح سفارتکاری کا ایک اہم مرکز بنا رہا اس پچھلے ہفتے کے اختتام تک, اسی طرح پچھلے ہفتے امریکہ میں بھی بہت سی اہم سفارتی ملاقاتیں ہو رہی تھی, جس کی بہت سی اہم تفصیل آپ نے بھی اس پروگرام میں شیئر کی تھی. کیا ویکنڈ پر بھی امریکہ میں ایسی کوئی اہم ملاقاتیں جاری رہی ہیں؟ چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویوز, بیانات, ان کے ٹویٹس یہ تو سامنے آ رہے ہیں, اور دیگر جو ان کے اہم عہدیدار ہیں, اب جس طرح مارکو روبیو جو وزیر خارجہ امریکہ ان کا بھی بیانہ ہے, لیکن کیا کوئی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں جو اس سارے تنازع سے متعلق ہو سکتی ہیں اور اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ چند دنوں میں کافی کوئی اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امریکی مرینز جو جا رہے تھے ان میں سے 2500 پہنچ چکے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو اب جیسے ہم لوگ بات کر رہے پچھلے ہفتے جو فوجی جو ایلیٹ ٹروپس یو ایس ملٹری کے ہیں وہ اب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ ایک پریشر بلڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں. آپ نے بولا مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, انہوں نے بھی ایک بیان دیا آج کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ بات چیت کی شروع تو ہو رہی ہے مگر وہ اتنے آپٹمسٹک نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چانسز ہیں کافی لو ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایک ڈفرینٹ اور کانٹرڈکٹری میسیجز آ رہے ہیں, کیونکہ مارکو روبیو ایک سائڈ پہ یہ بول رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ آج صبح ہی کہا کہ جلد سے جلد اگریمنٹ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے بات چیت چل رہی ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی خود کنفیوژن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل منیر سے بھی بات چیت کر رہے ہیں ہر دن. تو بات چیت چل رہی ہیں مگر ابھی تک ہم نے ایسا کوئی بریک تھرو نہیں دیکھا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن واشنگٹن چاہ رہی ہے کہ ان کو لگ سکے کہ یہ سیریس کانورسیشن چل رہی ہیں. جیسے آپ نے کچھ اہم رابطوں کا ذکر کیا, کارمن یوسف, خبریں جو کچھ پس پردہ ہو رہی ہیں, کوششیں کچھ سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے طویل بات چیت کی تھی, 1 گھنٹہ ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی. اب وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں, اور جس طرح ادریس نے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل پاکستان کے ان کا رابطہ ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کی تعریف تو ہو رہی ہے, لیکن یہ بہت کیا غیر معمولی بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں, بہت زیادہ ٹیم ورک پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے, اور پاکستان کی جو حکومت ہے, ریاست ہے, وہ مل کر یہ امن کی ایک کوشش ہے, اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی آپ کو لگتا ہے کہ غیر معمولی ہے تمام تر پیش رفت؟ میرے خیال میں بالکل غیر معمولی ہے. سب سے بڑی بات کیوں یہ غیر معمولی ہے, کیونکہ یہ جو اس وقت جنگ ہے, کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ آلریڈی ایک تیسری عالمی جنگ ہے, کیونکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. اور اس جنگ کے خاتمے کی کوشش میں اگر کسی ملک کا نام سر فہرست آ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پھر یہ اتنی بڑی ایک چیلنج ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی انڈیویجول تو نہیں کر سکتا, اور کچھ جو کانٹیکٹس ہیں وہ پبلکلی ہمیں پتہ ہے, آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر ہوں یا فورن منسٹر ہوں, لیکن میرے خیال میں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے پس پردہ شاید اس سے کہیں زیادہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, اور جو بیک چینل ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں. تو بالکل آئی تھنک اگر اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو دیکھا جائے تو 3 اگر آپ مرکزی پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں. سویلین گورنمنٹ کی بات کریں تو پرائم منسٹر اور پھر اسحاق ڈار, اور جہاں تک ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یا ملٹری کی بات کریں تو اس میں کلیئرلی آپ کو نہ صرف فیلڈ مارشل بلکہ جو پاکستان میں ISI کے سربراہ ہیں, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, وہ بھی اس وقت مسلسل جو بھی ریلیونٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. ادریس علی, بہت ہی اہم بیانات امریکی صدر ٹرمپ سے منسوب ان کی طرف سے جاری ہونے والے امریکی انتظامیہ کی طرف سے کہ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے گراؤنڈ آپریشن کرنا ہوگا. آپ نے کہا فوجی ڈپلائمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی اس پر اب پیش رفت ہو بھی چکی ہے, آگے بھی بڑھ چکی ہے امریکی انتظامیہ اس سلسلے میں. کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ چونکہ امریکی صدر کی جانب سے ایسے بیانات آتے ہیں جس میں وہ امن کی ممکنہ کوشش کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ وہ دھمکی بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حملہ کر دیا جائے گا, ہم فوجیں داخل کر دیں گے ایران میں, اور بہت زیادہ تباہی کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا چکی ہیں. لیکن ایک ہم نے بیان دیکھا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا, جن کا کہنا یہ تھا کہ بے شک امریکی صدر کی جانب سے تھریٹس بھی ہیں, دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی
وہ چاہتے ڈپلومیسی ہی ہیں, یعنی ان کی پہلی ترجیح سفارتکاری کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ہے. تو اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں؟ جو واشنگٹن ڈی سی میں صحافی ہے نا, ان کا ہمارا کوئی پچھلے 1.5 سال سے یہی ہر چیز میں کنفیوژن رہ چکے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ ٹرمپ بولتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, مگر اگر یہ نہیں ہوا تو پھر میں ملٹری کو انوالو کر دیتا ہوں. اور کافی دفعہ دیکھ چکے ہم لوگ, چاہے ایران ہو یا وینزویلا, کہ جب یہ سفارتکاری نہیں ہوئی تو انہوں نے ملٹری آپشن یوز کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایمٹی تھریٹ نہیں ہے اور یہ کافی سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کیمپین میں تھے الیکشن سے پہلے, انہوں نے کہا تھا مجھے مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ نہیں کرنی, ہم لوگ نے بہت پیسے ویسٹ کیے ہیں, بہت جانیں گئی ہیں اور میں نہیں کروں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وینزویلا میں, ایران میں 2 دفعہ اب اٹیک کر چکے ہیں. تو آئی تھنک ان کی بھی جو تھنکنگ ہے وہ بدل رہی ہے کہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہفتوں کے لیے ہوگا, 4 ہفتے 5 ہفتے ہو چکے ہیں بلکہ اب, اور لگ نہیں رہا کہ یہ کسی طرح ختم ہونے والا ہے. تو میرے خیال سے ان کی ہوپ ہے, ان کا ڈیزائر ہے کہ یہ ختم ہو سفارتکاری کے طور پہ, مگر مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ ایران کو 2 دفعہ وہ آئی تھنک تہران میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ میں دھوکہ دے چکے ہیں ٹرمپ اور ان کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے. تو ٹرسٹ بہت لو ہے. تو آئی تھنک یہ جو فورسز یہ فوجی جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں, آئی تھنک کوئی رزلٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال سے لائکلی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں شاید ٹروپس آن دا گراؤنڈ جیسے دیکھا جاتا ہے, چاہے خارکا آئلینڈ ہو, چاہے اسٹریٹ آف ہارموز میں ہو. اور آپ نے مینشن کیا ان کا جو ہائیلی انرچ یورینیم ایران کے پاس ہے وہ بھی شاید لے سکیں. ہم لوگوں نے سورسز سنا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ڈسکس ہو رہا ہے. خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. کامران یوسف, جس طرح سفارتکاری کی کوششیں تو ہو رہی ہیں اور بہت ہی مؤثر طریقے سے ان کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن خدشات اپنی جگہ موجود ہے. جو جنگ رکی نہیں ہے اور بہت سے ایسے خطرناک اقدامات کیے گئے اسرائیل کی طرف سے جن کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے, کہ یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, کھلے عام اس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. اب جو پاکستان نے سفارتی اقدامات کیے جس کے نتیجے میں ترکی, مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں موجود تھے, انہوں نے اہم ملاقاتیں کی. ان کے اپنی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے بھی اس دورے اور ملاقات کے بارے میں بہت واضح طور پر بیانات اور پیغامات جاری کیے گئے, لیکن ہاں مشترکہ کوئی اعلامیہ نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ چین جائیں گے وزیر خارجہ پاکستان کے, اور پھر پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی چین کے ساتھ بات چیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب چین کا شامل ہونا, وزیر خارجہ کا چین جانا, اس سے کیا پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا عظیم دوست ہے لیکن ایران کا بھی بہت ہی بڑا اتحادی ہے. چین دیکھیں, جو یہ اس وقت ایران, امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے, اور جو ممکنہ طور پر جو بھی اس میں اگر اگریمنٹ ہوتا ہے تو چین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو چین کا اس وقت جو میرا ماننا ہے کہ کل جو اتوار کے روز 4 وزراء خارجہ بھی ملے تھے, اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی چین کے وزیر خارجہ وینگ یی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی, اور اب وہ 1 روزہ دورے کے لیے چین جا رہے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا, مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میری معلومات ہے, کہ اس میں پاکستان ایک اپنی جو لیوریج ہے وہ تو استعمال کر رہا ہے ایران کے حوالے سے, ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھلے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی بات ہو, وہ بے شک ایران کو یہ بتانے کی بات ہو کہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں, خاص کر کے سعودی عرب ہے, اس کے اوپر حملے نہ کریں. تو جو دوسرا ملک ہے جو ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے, جس کا ایک انفلوئنس ہے, اور وہ ہے چین. اور جو میری معلومات ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے ہیں, ان مذاکرات سے پہلے جو بھی ان مذاکرات کا گراؤنڈ ورک ہے, اس کے لیے آئی تھنک پاکستان چین کی بھی مدد چاہ رہا ہے. اور ممکنہ طور پر وزیر خارجہ جب جائیں گے کہ پاکستان اپنی بھی کوشش کر رہا ہے, اور چین بھی ایران کو اگر کہیں ان کی وجہ سے مذاکرات میں آنے میں رکاوٹ ہے تو ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور آج اگر آپ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان جو بھی اس وقت کوششیں کر رہا ہے اس کی مکمل طور پر حمایت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین جو ہے اس وقت مکمل رابطوں میں ہے. تو کلیئرلی یہاں پر پاکستان کو جو ثالثی کی سپورٹ ہے وہ نہ صرف گلف کنٹری سے, مغرب سے, بلکہ جو چین پاکستان کا ایک عام اتحادی ہے وہ بھی پاکستان کی کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی, جیسے کامران یوسف نے ذکر کیا ہے چین کی اہمیت کا, اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین شیڈیول تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیانات میں بھی چین کا کئی دفعہ نام لیا کہ چین کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے, خاص طور پر آبنۂ ہرمز کے
بند ہو جانے کے بعد وہ چین کا بہت نام لیتے رہے ہیں. کیا اس سے متعلق کوئی رائے پائی جاتی ہے؟ واشنگٹن ڈی سی میں چین اور روس ایران کے اتحادی ہے. روس بہت ہی واضح طور پر اعلان بھی کر چکا ہے کہ وہ ایک بہت ہی قریبی تعلق رکھتا ہے ایران سے, ایک عظیم اتحادی ہے اور قابل بھروسہ دوست کے طور پر ایک تعلق کے بارے میں بیان جاری کیا جا چکا ہے روس کی طرف سے ایران کے بارے میں. تو ان حالات میں جب پاکستان میں جو سفارتی کوشش ہو رہی ہے اس میں چین کا بھی اب نام آ رہا ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ چین جائیں گے, کیا اس سے متعلق کوئی رائے پائی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہ چین اور روس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اب یاد آ رہا ہے اس دوران کہ اس جنگ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی بھی فون پر بات چیت ہوئی تھی. بالکل, میرے خیال سے ٹرمپ اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے پوری طور پر کوشش کریں کہ جو بھی ہو, چاہے چین ہو چاہے روس ہو, ان کو انوالو کریں, کیونکہ میرے خیال سے جو میں نے سورسز سے بات کیا ہے ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر, پینٹاگون میں, سی آئی اے میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, کہ امریکہ خود یہ اکیلے نہیں کر سکتا. چاہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہو, چاہے ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ سفارتکاری پہ لانا ہو, ان کو ضرورت ہے چین اور روس کی, کیونکہ چین اور روس کی کوئی لیجٹمیسی ہے. ایران میں تہران میں ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے شی جن پنگ ہو چاہے ولادیمیر پوٹن ہو, ان سے بات چیت کریں, ان کی ہیلپ لیں, کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جب ایڈمنسٹریشن شروع ہوئی تھی ان کی یہی گول تھی کہ چین سے تعلقات بہتر ہوں, اور آئی تھنک وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. ان کی ٹرپ جب ڈیلے ہو گئی ہے 1 مہینے اور مئی 14-15 کو اب ہوگی, وہ یوز کر سکیں کہ لیوریج یوز کر سکیں شی جن پنگ کے ساتھ, کہ کہیں کہ دیکھیں آپ ہماری اگر مدد کریں ہم لوگ شاید ٹیرف کم کر سکیں, شاید ہمارے خود جو ریلیشن شپ میں تعلقات ہیں وہ بہتر ہو. تو آئی تھنک یہ سارا ایک پزل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دماغ میں اور ایڈمنسٹریشن کے دماغ میں کہ ہر چیز کو یوز کریں اور کسی طرح یہ پزل ایک دفعہ کے لیے فکس کر سکیں اور سالو کر سکیں. جو اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی ادریس کے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کار ٹیم میں ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کا پاکستان آنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. کیا وہ بات چیت اب کچھ پیچھے چلی گئی ہے؟ چونکہ وہ بیانات میں اور خبروں میں تو رہیں, اور اب یہ اہم خبر بھی جو سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی رابطہ ہو چکا ہے. دیکھیں بالکل, یہ جو جے ڈی وینس امریکہ کے نائب صدر, ان کا ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا, وہ جنگوں کے خلاف رہ چکے ہیں. انہوں نے سالوں سے اپنی کتابوں میں, انٹرویوز میں یہی کہا ہے کہ امریکہ جنگوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر پیسے لگتے ہیں اور امریکی لائیوز لوز ہوتی ہیں. تو ان کا کافی سالوں سے یہی رہ چکا ہے کہ یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے. تو ایڈمنسٹریشن کے اندر جیسے یہ ڈبیٹ ہو رہا تھا کہ جنگ میں جائیں یا نہیں جائیں, ان کی جو آواز ہم نے سنی ہے وہ کم سے کم ہو چکی تھی, کیونکہ کافی لوگ جیسے پیٹ ہیگسیت, آپ کے مارکو روبیو, لنڈزی گرام, وہ جنگ چاہ رہے تھے کافی طور پہ. تو جے ڈی وینس کی آواز کم ہو چکی ہے. مگر اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو, سفارتکاری ہو, ان کی آواز شاید بلند ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو ابھی تک آئی تھنک میرے خیال سے اور یہی کوشش ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو ہی کوئی آفیشیل ہو جو لیجٹمیٹ لگے تہران کو, ان کو بھیجے. اور تہران کی طرف سے جے ڈی وینس میرے خیال سے ان کو زیادہ لیجٹمیٹ دیکھا جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا سافٹ دیکھا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے خلاف ہے. تو واشنگٹن میں ابھی تک یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے, چاہے وہ روبیو ہو سیکرٹری آف اسٹیٹ یا جے ڈی وینس, ان کو بھیجا جائے, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے ترکی ہو یا ایجپٹ ہو. ادریس علی اور کامران یوسف, آپ دونوں کا بہت ڈی سی اور اسلام آباد سے آپ تجزیہ دیکھ رہے تھے. پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں, مگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا سلسلہ بھی برقرار ہے. اور اسرائیلی فوج نے آج بھی تہران سمیت ایران بھر میں شدید بمباری کی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق گریٹر تہران میٹروپولیٹن کے علاقے شہر میں بھی آج دھماکے ہوئے. ساتھ ہی اسرائیلی فورسز نے آج تہران میں یونیورسٹیز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ ایرانی حکومت یونیورسٹیز کو فوجی کمپاؤنڈ کی طرح استعمال کر رہی ہے. اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 10 روز تک ایران کے انرجی پلانٹس پر حملے روکنے کے دعوے کے باوجود ایران میں مختلف انرجی پلانٹس سمیت نیوکلیئر اور کیمیکل پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. خود اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے. کل رات کو ایران کے شہر تبریز میں ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی.
تاہم ایرانی حکام کے مطابق اب اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور آگ مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے اور پلانٹ کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ اسی طرح کل تہران کے قریب بجلی کے ایک گرڈ اسٹیشن پر میزائل کا ملبہ گرنے کے بعد تہران کے کچھ علاقوں میں بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ 27 مارچ کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خنداب ہیوی واٹر پروڈکشن پلانٹ پر بمباری کی تھی، جس کے بعد اب اس پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اب اقوام متحدہ کے نیوکلیئر ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ ایران کا خنداب ہیوی واٹر پروڈکشن پلانٹ اسرائیلی حملے میں شدید نقصان کے بعد اب کام نہیں کر رہا۔ خنداب پلانٹ کو حملے میں پہنچنے والے نقصان کی تصدیق سیٹلائٹ تصاویر سے بھی کی جا سکتی ہے۔ انرجی اور کیمیکل پلانٹس سمیت دیگر انفراسٹرکچر پر حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل میں بھی اپنے حملوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور آج بھی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں ایران کے میزائل حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ایران نے حالیہ حملوں کے دوران اسرائیل کے مختلف صنعتی زونز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح کے ایک حملے میں ایران نے جنوبی اسرائیل کے شہر بیر شبہ کے قریب ایک صنعتی زون کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد صنعتی زون میں واقع کیمیکل پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیلی حکام نے لوگوں کو خبردار کیا کہ کیمیکل پلانٹ میں آگ لگنے کے بعد خطرناک مواد کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بیر شبہ میں کیمیکل پلانٹ پر حملے کے بعد لگنے والی بڑی آگ کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ کے بلند شعلے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے اندر حالیہ دنوں میں ایران کے علاوہ حزب اللہ اور اب ایران کی حمایت یافتہ یمن کے حوثی بھی براہ راست حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ کل حوثیوں نے اسرائیل کے جنوبی علاقے میں واقع ایک اسٹریٹجک پورٹ سٹی ایلات کے قریب 2 ڈرون مار گرائے اور اسرائیلی حکام کے مطابق یہ ڈرونز حوثیوں کی جانب سے داغے گئے تھے۔ ایسے میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں حوثیوں کے حملوں کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں میں حزب اللہ کی جانب سے راکٹ حملے بھی کیے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اسرائیل کے شمالی ساحلی شہر حیفا پر 5 راکٹ داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زیادہ تر میزائلز اور راکٹس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ تاہم ایران کے پریس ٹی وی نے حیفا میں اسرائیلی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا اور اس حملے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی آئل ریفائنری میں اچانک سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایک بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے اسرائیل کی طرف داغے گئے 2 ڈرونز بھی مار گرائے ہیں اور ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی طرح کل مغربی یروشلم میں ایران کے میزائل حملوں کی اطلاع ملنے کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی معطل کر دیا گیا تھا اور اس دوران سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی بن گوئر سمیت کئی پارلیمنٹ کے اراکین حملے کے سائرن بجنے کے فوراً بعد شیلٹرز میں پناہ لے لیتے ہیں۔ נעשה תדרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. נא להישמע להוראות משמר הכנסת. כשנקבל הנחיות ממשמר הכנסת נפעל בהתאם. ان حالات میں ایران کی جانب سے اسرائیل کے علاوہ خطے کے خلیجی ممالک میں حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج کویتی حکام نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کویت میں ایک سروس بلڈنگ سمیت الیکٹریسٹی اینڈ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا اور اس پلانٹ پر کام کرنے والا ایک بھارتی شہری مارا گیا۔ تاہم ایران نے کویت کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملوں کے الزام کو مسترد کر دیا اور اسرائیل پر اس حملے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کویت میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے اور کویتی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج کم از کم 5 ایرانی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے، جبکہ سعودی حکام نے بھی آج کم از کم 5 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں بھی حملوں کی وجہ سے سائرن بجنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تمام میزائلز اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس میں واقع امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر ایرانی میڈیا پر پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے سستے شاہد ڈرونز نے امریکہ کی فوجی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرنے والے ایک مہنگے E-3 اویکس یعنی ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سسٹمز طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں ایک منفرد ریڈار ڈسک نصب ہوتی ہے اور یہ ریڈار لمبے فاصلے پر ممکنہ اہداف کو شناخت کرنے اور ٹریک کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے تاکہ لڑائی کے دوران ممکنہ خطرات کے بارے میں بروقت اطلاع دی جا سکے۔ اور یہ طیارے انتہائی قیمتی ہوتے ہیں اور ایک طیارے کی قیمت تقریباً $30 کروڑ تک ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے اس E-3 اویکس طیارے کو ہونے والے نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے تصدیق بھی ہو گئی ہے، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر میں امریکہ کے ایک ری فیولنگ طیارے KC-135 ٹینکر کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آج عراقی شہر بغداد میں بھی امریکی اڈے کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا اور الجزیرہ کے مطابق ایک ذریعے نے بتایا کہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکہ کے وکٹری بیس کمپلیکس کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کے سیکیورٹی بفر زون کو مزید وسعت دینے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی اب اسرائیلی فورسز لبنان کے اندر مزید علاقے پر قابض ہوں گی. تاہم لبنان میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فورسز کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں اور آج بھی حزب اللہ نے ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا. اس ساری صورتحال میں بڑھتی ہوئی جنگ کے خلاف اسرائیل اور امریکہ دونوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں. ہفتے کو تل ابیب میں سینکڑوں اسرائیلی شہری نیتن یاہو حکومت کی جنگی پالیسیوں اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے صہیونیت کے خلاف پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور وہ ایران، لبنان، مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیل کی جنگوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. تاہم رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس نے کچھ ہی دیر بعد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے کم از کم 18 مظاہرین کو گرفتار کر لیا. اسرائیل میں جنگ کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے متعلق ترک خبر رساں ادارے TRT کی یہ رپورٹ دیکھیے. Unfortunately, 90% of the Israelis are supporting this war. I'm sorry to say it as an Israeli, but this is a sick country. We are going from war to war to war. Enough with all the wars. There is a combination of genocide in Gaza, ethnic cleansing in the West Bank, a war with no reason in Iran, in Lebanon, and fascism within Israel. All those are connected. What we saw here is the police, which is actually turned into a private militia in the hands of the Minister of National Security, as it were, and the government as a whole. They've been acting against the citizens in order to defend the government. دوسری جانب امریکہ سمیت دنیا بھر میں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خلاف بڑے مظاہرے بھی ہوئے. امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگز احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں. ایران جنگ کے بعد نو کنگز احتجاج پہلی دفعہ ہوا ہے جس میں امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں لاکھوں افراد احتجاج میں شریک ہوئے. پروگرام کا یہاں اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے.